اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بلہ ایک تو تحریک انصاف کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اور دوسری جو مزمل صاحب نے کچھ باتیں کی کہ انہوں نے آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا تو اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے، تو اب اگر بلہ نہیں ملتا تو ان کو زیادہ گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو السلام علیکم۔ اطہر کاظمی نے پوچھا سہرا بانو سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف سے بلہ تو چھین لیا جائے گا، کیا اس ملک میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، آئین کی بالادستی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو سہرا بانو ہنس پڑی۔ دیکھیے آگے ویڈیو سہرا بانو کیسے نون لیگ کی پھٹائی کرتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ایک آپ میرا بلڈ پریشر بڑھانے کا منورنجن ضرور کرتے ہیں۔ مزمل صاحب نہیں لکھ کے؟ نہیں وہ آئین کی بات کر رہے تھے۔ اچھا آئین کون سا؟ یہ ہمارے ملک میں آئین ہے یہ جو پچھلے 16 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے؟ نہیں سر، ویسے بھی آئین کی کتاب میں کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ ایک بتا دیجئے تاکہ میرے دل کو بھی سکون آ جائے کہ یہ آئین کی کتاب کے مطابق وہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے اگر عوام کے حقوق پر آتے ہیں تو وہ بالکل اس میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے اپنی مرضی سے آئین اور ایک پتہ نہیں کتاب چھاپ دی ہے اور اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا۔ پچھلے 16 ماہ میں دیکھیں کہ جو غیر قانونی اور غیر آئینی حکومتیں اس ملک کی باغ ڈور سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم سب لوگوں کو اس چیزوں میں الجھایا ہوا ہے کہ یہ بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو کورٹ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی برا لگنا شروع ہوتا ہے تو ہماری ہندکوں میں مثال ہے کہ اس کی بھی کا لگتی ہے، تو بات پھر وہی مقبولیت، قبولیت اور مظلومیت، اب ایک اور آپ کر لیجئے کہ ان تین کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ آپ اگر قبول ہیں تو آپ کے لیے آئین، قانون، ساری چیزوں میں سے شک اور تب سکم نکل آتے ہیں۔ اگر آپ قبول نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہٹی پہ بیٹھا ہوا ماجا بھی اپلیکیشن دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی سنوائی ہو جاتی ہے اور فوراً آپ کا کیس نمبر جاتا ہے کہ یہ اس پہ سنا جائے گا۔ تو یہی ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اگر آج وہ کسی کی آنکھ کے تارے ہیں تو دوسرے اچھا اس میں سہرا بانو صاحبہ آپ تو دیکھیں نا، معاملہ عدالت میں چلا گیا، ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے کل یہ معاملہ آئے گا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلہ مل جاتا ہے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور دیگر جماعتیں اس پوزیشن میں ہوں گی کہ تنقید کر سکیں، کیونکہ قاضی صاحب کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے، پہلے جو پچھلے چیف جسٹس تھے ان کے اوپر تو وہ تنقید کرتے تھے، لیکن اب تو کسی کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ اگر اب بلہ مل جاتا ہے تو کیا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی تنقید کی جائے گی؟ سر صاحب ہم تو وہ شکووں والی قوم ہے، ہمارے تو مثالیں بھی ایسی ہیں کہ آج تک گھومتے ہوئے ہلتی کیوں ہو، تو اگر بلہ ملنے سے ایک پارٹی خوش ہوگی تو دوسروں کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ سارا ہوگا۔ باقی عدالتوں کا توہین عدالت کا لگ جائے، ہماری عدالتیں ہیں، سپریم ہے، وہ اور بات ہے کہ میں سویا سپریم آئل یوز کرتی ہوں، اور اگر ایسا ہوتا تو 139 نمبر نہ ہوتا، 55,000 کیسز پینڈنگ نہ ہوتے، اور ایک بابا یہ نہ کہتا کسی پولیس والے کو کہ جا اللہ تنو تھانے دار لگوائے کہ تم نے 12 سال پہلے کہا تھا 5,000 روپے دو، معاملہ یہی نپٹا دیتا ہوں۔ 12 سال بعد اس کیس کا فیصلہ ہوا تھا، اور آج ہم ذوالفقار شہید بھٹو کا کیس کھول کے بیٹھ کے کیا کہتے ہیں راکھ نہ کو ریت رہے ہوتے، اور آج جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلے کو دوبارہ سے زندہ نہ کر رہے ہوتے کہ ہاں جی مشرف صاحب نے وہ یہ جو آئین سے غداری کی تھی اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے اور جن لوگوں نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اور یہ صرف ایک نہیں ہے، اگر پیچھے آپ بہت چلے جائیں، کمیشنز کی رپورٹس بھی دیکھ لیں تو یہ ساری جو بنیاد کی جو اینٹ ہے وہی غلط لگی ہوئی ہے۔ تو اب ہم اس کو کیا دیکھ رہے ہیں، اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو بیسک چیزیں ہیں وہی سے غلطی ہوئی ہے، تو اب بیٹھ کے آپ یا میں سر پیٹے آئین میں یہ ہے، قانون میں یہ ہے، اور اس ایک پارٹی وہ پارٹی، ہم اندھے ہیں۔ ایک بندہ جو کیا کہتے ہیں جو کنوکٹڈ تھے، جو علاج کے لیے گئے، علاج نہیں ہوا، سارا کچھ ہوا، آپ نے ہم سب نے دیکھا کہ عدالتیں اٹھ کے ایئرپورٹ پر چلی گئی۔ کون سی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ ابھی میں نے کوئی کلپ دیکھا تھا کہ اس میں یہی کہا تھا کہ سارے مخالفین کو ڈیتھ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیاں چلوا دیں، پھر دل ٹھنڈا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اب انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ جس کو عوام زیادہ ووٹ دیں گے وہی وزیر اعظم بنے، تو اس میں اس وقت تک تو یہی لگ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ یہ مذاق کیا آپ نے؟
नहीं, मैं देखें टीवी पे संजीदा प्रोग्राम है ये। अगर आप गरीदा के सर्वे में जा रहे हैं फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हम तो आवाम में उठते बैठते हैं। मैं इस वक्त यहाँ गाँव में बैठी हुई हूँ, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, नदी है और लाइट नहीं है और सोलर भी सही काम नहीं कर रहा, और आप देख रहे होंगे पीछे सारा कुछ, कि देख लीजिए कि जहाँ पर लाइट भी सही तरीके से देने के काबिल नहीं है, यहाँ पर बैठ के भी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर भी लोगों को शऊर आया हुआ है। यही इच्छा है कि इलेक्शन साफ आए अभी। मैंने कहा नहीं अभी कि साफ होंगे या नहीं होंगे, क्या पता मकबूलियत हो, कोई किसी की आंख का तारा हो, राज दुलारा हो, किसी ने ऐसे करना हो दिल पे पत्थर हाथ रख के कि हम इस मुल्क में पैदा हो गए, साड़ी गलती हो गई कि हमने जो स्वार्थों जैसी जिनको ताकत चाहिए थी हमने उसका तसलसल क्यों तोड़ दिया। ये जैसे मैंने बोला कि हमने वो स्वार्थों की ताकत देनी थी जिस खानदान में, हमने उसका तसलसल क्यों तोड़ा, ये हमारी गलती है, हम माफी मांगे और ये सारा कुछ करें। भाई जो अवाम की जो मकबूलियत, आप साफ शफाफ इलेक्शन एक मुल्क में वो नहीं दे सकते, इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े गन्ने खान है और आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। मेरे मुंह से तो कभी नहीं निकला, मैं तो एक तिफले मकतब हूँ, जुमा 8 दिन हुए मुझे तो कोई दे भी तो मैं ना लूं। ठीक है। अच्छा सारा बानो साहबा, क्या बिलावल साहब बन सकते हैं वजीर आजम? उनकी जमात भी ऑब्वियसली वो कहती है सिंध में हमारा इतना मैंडेट है, दीगर जगहों से भी मैंडेट लेंगे, तो उसमें आपको लग रहा है कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है? पता नहीं सर, और साहब उन्होंने थोड़ा सा किया था, कोशिश की थी, फिर राव अनवार का इंटरव्यू आ गया। यानी कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां पर एक पुलिस वाला बैठकर सारी करप्शन की दास्तान सुना रहा है, लेकिन आपको और मुझे पता है कि वो कान मरोड़ने के लिए सुनाई गई है कि बेटा तेरी करप्शन बताई है तो इसको साबित भी बाहर भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए खामोश। तो अपना अपना चूरन बेच रहे हैं कि ये हमारी हलीम ज्यादा मजेदार है और हमारी बिरयानी में ज्यादा मसाले हैं, बाकी हर पार्लियामेंट बनेगी। एक अगर ये सोच रहे कि एक पार्टी को 50-55 सीट्स मिलेंगी, तो दूसरा ये सोच रहा है कि उससे बढ़ के मैं 60-62 ले लूं ताकि वजीर आजम का हकदार मैं हूं। बाकी इस मुल्क को पहुंचाने वालों ने ऐसे कर दिया है। जमहूरियत अगर आप लाइव प्रोग्राम में और ना करें तो कौन सी जमहूरियत, आमरीयत के साए में बनी हुई जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत? अजहर काज़मी से सहरा बानो ने कहा कि सर देखिए, इमरान खान ने कहा था कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती, इसलिए अब गैर कानूनी हुकूमतें बैठी हुई है और हमारे मुल्क में महशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, इसलिए इलेक्शन लाजमी कराना है इन चोरों को।